حبیب تم پر سلام حسین، حبیب تم پر سلام حسین، حبیب تم پر سلام حسین۔ رجب میں مدینے سے نکلا تھا میں، محبت تھی جس سے وہ گھر چھوڑ کر، میں سہتا رہا سختیاں اے حبیب، رسول خدا کا شہر چھوڑ کر، چلے آؤ کرب و بلا، اکیلا ہوا ہے حسین، حبیب تم پر سلام حسین، حبیب تم پر سلام حسین۔ بہت مختصر سا ہے لشکر میرا، مقابل تو میرے ہیں لاکھوں عدو، وفادار بھی ہو بہادر بھی ہو، نظر ڈھونڈتی ہے تمہیں چار سو، چلے آؤ کرب و بلا، اکیلا ہوا ہے حسین، حبیب تم پر سلام حسین۔ میرے خون کے پیاسے ہیں یہ اہل شر، میرے قتل کی ہیں یہ تیاریاں، لعینوں کی تیغیں بھی ہے منتظر، تمہاری ضرورت ہے مجھ کو یہاں، چلے آؤ کرب و بلا، اکیلا ہوا ہے حسین، حبیب تم پر سلام حسین، حبیب تم پر سلام حسین۔ ابھی میرا مقتل سجا بھی نہیں، مگر مجھ پہ روتی ہے کرب و بلا، میری بے کسی کا ہے جو مرثیہ، اگر سننا چاہو تو این ہم نوا، چلے آؤ کرب و بلا، اکیلا ہوا ہے حسین، حبیب تم پر سلام حسین۔ یہ دیکھو ستم ہے کہاں، کہاں میرے خیمے، کہاں الخما، جو دل پر ہے گزری سناؤں گا میں، جو تم آ گیا تو دلاسا ملا، چلے آؤ کرب و بلا، اکیلا ہوا ہے حسین، حبیب تم پر سلام حسین، میرے حبیب اے میرے دوست، اے میری آنکھوں کے چین، حبیب تم پر سلام حسین۔ بہت سے بلند صلوات، اللہم صلی۔ اے حبیب حسین،
اے فقیر حسین یہ ختم شام ہاں نے لکھا حبیب آ جاؤ یہ ختم شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ تمہارا دوست ہے تنہا تمہارا دوست ہے تنہا حبیب آ جاؤ یہ ختم شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ شہید کیسے ہوا وہ بتاؤ گے آ کر تم حال مسلم بے کس سناؤ گے آ کر رقیہ تک تی ہے رستہ حبیب آ جاؤ یہ ختم شاہ نے لکھا حبیب آ لگاؤ اس سے بھی انداز میری غربت کا جہاں پہ ابن علی لکھنا تھا وہاں میں نے دیا ہے ماں کا حوالہ حبیب آ جاؤ یہ ختم شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ بتا رہا تھا اسے کوئی بھی نہیں ہے میرا تو بولی ثانی زہرا حبیب آئے گا ہے اس کو تم پہ بھروسہ حبیب آ جاؤ یہ ختم شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ وہ جب یہ سنتی ہے کوفے سے آ رہے ہیں شقی تو پوچھتی ہے ہمارا بھی آئے گا کوئی دعائیں دے گی سکینہ دعائیں دے گی سکینہ حبیب آ جاؤ یہ ختم شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ در بطول دوبارہ جلایا جائے گا تمہارے دوست پہ قلجر چلایا جائے گا نہیں ہے وقت زیادہ حبیب آ جاؤ
یہ ختم جہاں نے لکھا حبیب آ جاؤ، یہ ختم جہاں نے لکھا حبیب یہ خط نہیں ہے اسے بہنوں، یہ خط نہیں ہے اسے بہنوں کی آرزو سمجھو، ہمارے لفظوں کو زینب کی گفتگو سمجھو، بہن یہ کہتی ہے بھیا حبیب آ جاؤ، یہ ختم شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ، بہن نے اس کو تکلم جو بھائی سمجھا تھا، پکار شام غریباں میں ثانیے زہرا، ہمارا لٹتا ہے پردہ حبیب آ جاؤ، یہ ختم شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ، یہ ختم شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ، تمہارا دوست ہے تنہا، تمہارا دوست ہے تنہا حبیب آ جاؤ، بہت بلند صلوات صلی محمد و آل محمد۔ جی رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي خلق النور من النور وأنزل النور على الطور، وهو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا، مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد۔
أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن للحسين في بواطن المؤمنين معرفة مكتومة. درود بھیجے محمد و آل محمد کی ذات. عزیزان محترم، گفتگو ہماری شعار کربلا اور کربلا کے جو سلوگنز کہ جو کربلا والوں نے دیے ہیں اس حوالے سے ہو رہی ہے. اب تک ہم نے ایک شعار کے بارے میں بات کی. آج ایک دوسرا اور اہم شعار کہ جسے امام حسین نے ارشاد فرمایا اور جو ہماری زندگی میں بہت اہمیت رکھتا ہے. منزل زبالہ میں جب امام عالی مقام کو جناب مسلم، جناب ہانی اور جناب عبداللہ ابن یقطر کی شہادت کی خبر ملتی ہے تو آپ کئی حدیثیں وہاں ارشاد فرماتے ہیں. اس میں سے ایک حدیث یہ ہے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ الناس عبید الدنیا، لوگ دنیا کے غلام ہیں. والدین لائق علی السنتہم، دین ان کی زبان پہ ایک چٹخارے کی طرح ہے، ایک مزے کی طرح ہے دین ان کی زبان پہ. یہوتونہ ما درت معایشہم، اس چٹخارے کو گھماتے رہتے ہیں جب تک ان کی زندگی، ان کی روزی روٹی، ان کا کاروبار اس سے وابستہ رہتا ہے تو دین کو بھی گھماتے رہتے ہیں. فَإِذَا مُحِّسُ بِالْبَلَا، لیکن جب بلاؤں میں مبتلا ہوتے ہیں، بلاؤں میں گرفتار ہوتے ہیں، قلت دیانون، تو دیندار کم بچتے ہیں، اب وہ دین والے نہیں رہ جاتے ہیں. یہ بظاہر ترجمہ امام کی اس حدیث، اس فرمان کا. اس کے بعد جانتے ہیں آپ نے کیا کہا اپنے اصحاب کو جو مکے سے ساتھ نکلے تھے؟ امام نے مکے سے نکلتے وقت کہا تھا نا کہ میں کل صبح نکل رہا ہوں، ہاں فَلْيَرْحَلْ مَعَنَا، جس کو بھی نکلنا ہے. اچھا، کچھ ڈھکی چھپی بات نہیں کہی تھی امام نے، واضح لفظوں میں یہ کہا تھا مَنْ كَانَ بَاذِلًا مُحْجَتَهُ فِينَا، ہاں جو کوئی خرچ کرنا چاہتا ہے، بذل کرنا چاہتا ہے، کیا؟ مُحْجَتَهُ، اپنا خون جگر. من کان باذلا مہجتہ، مانا ہماری راہ میں فلیرحل معنا، تو وہ نکلے ہمارے ساتھ. مکے سے بہت لوگ نکلے تھے، یہاں پہنچے، امام نے اپنے سپاہ کی طرف رخ کیا. مجھے خبر ملی کہ مسلم ابن عقیل، ہانی ابن عروہ، عبداللہ ابن یقطر شہید ہو گئے ہیں. تم میں سے جس کو جانا ہے چلا جائے، میری طرف سے کوئی زبردستی نہیں ہے. جو رکنا چاہتا اپنی خوشی سے رکے، جو جانا چاہتا ہے چلا جائے. روایت کا جملہ ہے کہ امام کا یہ جملہ ابھی پوری طرح سے ختم بھی نہیں ہوا تھا کہ دائیں اور بائیں سے بہت سے لوگ نکل کے امام کو چھوڑ کے چلے گئے. کیا کہا تھا امام نے؟ خون جگر دینا ہے تو آنا. سوچ رہے تھے امام تکلفاً کہہ رہے ہیں، تعارفاً کہہ رہے ہیں، ہاں اس امید پہ تھے کہ کوفے میں اگر حکومت بنا لی تو ہم کہیں غنیمت لینے میں پیچھے نہ رہ جائیں. دیکھ رہے ہیں الناس عبید الدنیا،
اس امید پہ چلے کہ شاید حسین نے ایسے ہی کہہ دیا ہوگا ہمیں ڈرانے کے لیے کہ کم لوگ آئیں گے تو کم غنیمت بٹے گی. ہاں ایسا ہوتا ہے نا, ہم لوگ چونکہ ایسا کرتے ہیں, وہ لوگوں نے بھی ایسے ہی سوچا ہوگا چلو چلتے ہیں, ڈرا رہے ہیں حسین, ڈرا رہے ہیں. مسلم کو بھیجا ہے, کوفے میں حکومت گورنری بن جائے گی, خوب مال ملے گا کوفے کے دربار سے. لیکن جب یہ خبر سن لی, مسلم شہید ہو گئے, ہانی شہید ہو گئے, عبداللہ ابن یقطر امام حسین کے رضائی بھائی تھے, رضائی بھائی, یہ شہید ہو گئے. تو اب پتہ چل گیا کہ اب ویسا معاملہ نہیں, اب تو جان کے لالے پڑنے والے ہیں. اب جو سوچ کے آئے تھے وہ نہیں ہو رہا ہے, چھوڑ کے چل دیے. قلت دیانون, تو دیندار جب محس بالبلا, جب بلا میں انسان مبتلا ہوتا ہے تب امتحان ہوتا ہے کہ اب کتنے دیندار ہو, اب کتنا اپنے دین پہ ثابت قدم رہنے والے ہو. بہت ضروری ہے آج ہمارے زمانے میں, ہماری زندگی میں, کہ ہم دین پہ اپنے ثابت قدم رہیں. آج ماحول بہت پرآشوب ہے. میں نے بتایا نا آپ کو کل کہ شیطان نے قسم کھائی ہے کہ آخری لمحے تک اس گوہر کو آپ سے چھیننے کی کوشش کرے گا. لہذا بہت ضروری ہے کہ ہم پہچانیں ثابت قدم کیسے رہیں. اور یہ وہ ثابت قدم ہونا, ثابت قدم, استقامت, پائیداری, اٹل رہنا اپنے دین پر, نہ صرف یہ کہ جہاد میں کام آتا ہے, بلکہ نہیں, زندگی کے ہر شعبے میں اس کی ضرورت پڑتی ہے انسان کو. آپ اگر علم حاصل کرنا چاہ رہے ہیں تو ثابت قدم رہنا پڑے گا, تب جا کے علم کی دولت آپ کو ملے گی. حدیث ہے لکل شیء آفہ, ہر چیز کے لیے ایک آفت ہے, وللعلم آفات, لیکن علم حاصل کرنے بیٹھو گے تو آفتیں ہی آفتیں ہیں. جب علم کی راہ میں انسان قدم اٹھاتا ہے تو پھر بہت سی آفتیں اس کو برداشت کرنی پڑیں گی. اب اس کا امتحان ہوگا کتنا ثابت قدم رہتا ہے. دیکھ ہمارے علماء کی سیرت دیکھ لیجئے, شاید گنے چنے, میں یقین سے نہیں کہہ سکتا, شاید ہی گنے چنے کچھ ہوں کہ جنہوں نے رفاہ میں علم حاصل کیا ہو. ورنہ حدیث ہے العلم فی الجوع, علم جو ہے بھوک میں ہے. جو پیٹ بھر کے کھائے رہے گا تو پڑھنے کے لیے کب جاگے گا. العلم فی الجوع. ہمارے جتنے علماء ہیں, جتنے بڑے بڑے, شیخ انصاری, اخوند خراسانی, جتنے بھی ہیں, انہوں نے کس مشکلات سے علم حاصل کیا ہے. ثابت قدم ہونا پڑے گا علم کی راہ میں. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, بچہ 10ویں نہیں پاس کر پا رہا ہے, کیا ہوا بھائی کیوں چھوڑ دیے؟ ارے 10ویں نہیں نکل پا رہی تھی نا تو ڈیڈی نے کام پہ لگا دیا. ذرا سا بھی اپنے اوپر فشار نہیں دینا چاہتے, اپنے دماغ پہ. نہیں ہو رہا ہے, ہم سے نہیں ہو پا رہا ہے کام پہ. سکاکی ایک عرب کا بہت بڑا ادیب ہے, عرب کا بہت بڑا ادیب ہے. علم نحو, عربی زبان کا ایک علم ہے علم نحو, اس میں اس کے نظریے کو پیش کیا جاتا ہے. اگر کوئی کہے, مثال کے طور پہ اگر آپ کو کہنا ہے قال اللہ, تو یہ لاہو پڑھا جائے کہ لاہا پڑھا جائے کہ لاہے پڑھا جائے, ہاں اس کو کہتے ہیں علم نحو. یہ علم طے کرتا ہے کہ یہاں پہ کیا ہوگا, یہاں پہ ضمہ لگے گا, فتحہ لگے گا, کسرہ لگے گا, کیا لگے گا, یہ علم طے کرتا ہے. سکاکی کے بارے میں ہے کہ اس کے نظریے کو اس علم میں پیش کیا جاتا ہے کہ سکاکی نے یہ کہا ہے. جانتے ہیں یہ کیسا تھا؟ یہ ایسا تھا کہ انتہائی کند ذہن, انتہائی غبی الذہن, کچھ بھی اس کو یاد نہیں رہتا تھا, کچھ بھی. جب
ایک مرتبہ مدرسے گیا، مشہور تھا کہ یہ بہت کن ذہن ہے، کچھ بھی اس کو یاد نہیں رہتا. اصرار کیا کہ نہیں مجھے سکھاؤ. استاد نے ایک جملہ دیا کہ اس کو جا کے رٹو، پوری رات رٹنا، صبح آ کے سنانا، اگر سنا دیے تو تمہیں کل سے تعلیم دینا شروع کر دوں گا. کیا جملہ تھا وہ؟ استاد نے کہا ہے کتے کی کھال دباغی سے پاک ہو جاتی ہے. یہ کتنا چھوٹا جملہ ہے. پوری رات استاد نے کہا ہے، استاد نے کہا ہے، استاد نے کہا ہے، استاد نے کہا ہے. صبح پہنچے استاد کے پاس. اب جب بول رہے ہیں کہ سناؤ، تو کیا بولا جانتے ہیں اس نے؟ کتے نے کہا ہے کہ استاد کی کھال دباغی سے پاک ہو جاتی ہے. ایسا ذہن تھا اس کا. استاد نے مار کے بھگا دیا. روتے روتے پہنچے ایک بیابان میں، دیکھا جھرنا ہے، اس سے پانی ٹپک رہا ہے. ایک پتھر پہ اس پانی کے ٹپکنے سے مسلسل سوراخ ہو گیا. خود اپنے کو مخاطب کیا، سکاکی تیرا ذہن اس پتھر سے زیادہ تو سخت نہیں ہے؟ اگر پانی کا نرم قطرہ مسلسل پڑے تو پتھر کو سوراخ کر سکتا ہے، تو کیا علم کا نرم قطرہ میرے ذہن میں نہیں آ سکتا؟ ثابت قدم ہونا پڑے گا علم کی راہ میں، تجارت کی راہ میں. میرا موضوع نہیں ہے، میں اس کو اور نہیں پھیلانا چاہ رہا ہوں. تجارت کی راہ میں روایت میں کہ اگر کوئی دھندا شروع کرو، کوئی کام شروع کرو، کاروبار شروع کرو، کم سے کم ایک سال تک اس پر ثابت قدم رہو. نہ کہ ایک مہینے بعد نہیں چل رہا دوسرا، نہیں چل رہا تیسرا، نہیں چل رہا چوتھا. ایک سال تک اس پر ثابت قدم رہو. کیوں؟ کیونکہ شب قدر میں تقدیر لکھی جاتی ہے. ہو سکتا ہے پروردگار نے لکھا ہو اس کے لیے. ایک سال صبر تو کرو، ثابت قدم تو رہو. فیملی لائف میں ثابت قدم ہونا کتنا امپورٹنٹ ہے. ہمارے تو آج گفتگو ہو رہی تھی اس پہ، ذرا سی بات ہوئی ادھر ادھر چھوڑ دیے. برداشت نہیں ہے ذرا سی بھی کہ دین نے کہا ہے تو رہیں. دین نے اگر ملا دیا ہے تو برداشت کر لے تھوڑا سا ایک دوسرے کو. ثابت قدم رہیں، میدان چھوڑ کے نہ بھاگیں. میدان چھوڑ کے بھاگنا بہت آسان ہوتا ہے، ذمہ داریوں سے منہ موڑ لینا بہت آسان ہوتا ہے. ثابت قدم رہنا چاہیے انسان کو، کیونکہ ویسے تو دیندار لائقن علی السنتہم، زبان پہ صرف ایک چٹخارے کی صورت میں دین ہے. جب تک اچھے دن چل رہے ہیں دین ہے، دین ہے، دیندار ہیں. وَإِذَا مُحِّسُ بِالْبَلَا قَلَّتْ دَيَّانٌ، لیکن جب بلاؤں میں مبتلا ہوں گے تو دیندار کم رہ جاتے ہیں. اور خاص کر آج کے زمانے کے لیے یہ اہم ہے. آج کا زمانہ، روایت میں ہے کہ انسان، رہبر معظم قم تشریف لائے تھے کسی زمانے میں، تو آیت اللہ بہجت قدس سرہ سے ملنے گئے تھے. انہوں نے نقل کیا ہے کہ میں جب ملا تھا تو آیت اللہ بہجت نے مجھے نصیحت کی تھی. کیا؟ یہ دعا پڑھو جس کو دعائے غریق کہتے ہیں. کیا ہے وہ دعا؟ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. کیوں بار بار تکرار؟ ام سلمہ سے پوچھا گیا پیغمبر کون سی دعا سب سے زیادہ پڑھتے ہیں؟ تو ام سلمہ نے کیا کہا تھا کہ میں نے یہ سوال پیغمبر سے ڈائریکٹ پوچھا ہے کہ آپ کون سی دعا سب سے زیادہ پڑھتے ہیں؟ تو پیغمبر نے اسی دعا کا نام لیا تھا. کیا ضرورت ہے پڑھنے کی اتنا؟ کیونکہ دین کو بچانا بہت سخت ہے. اذان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور جو لوگ بچا لیتے ہیں پھر خدا ان کی مدح و ستائش کرتا ہے. جو لوگ بچا لیتے ہیں دین کو، وَإِذَا مُحِّسُ بِالْبَلَا، بلاؤں میں مبتلا ہونے کے بعد جو دین کو بچا لیتے ہیں پھر خدا ان کی مدح و ستائش کرتا ہے. دو مثالیں صرف قرآن سے دیتا ہوں آپ کو، ورنہ مثالیں بھری پڑی ہیں. بیان کرنے لگ جاؤں تو
کئی گھنٹے چلے جائیں گے. 2 مثالیں. جناب موسیٰ فرعون، مقابلہ کا دن طے ہو گیا. آؤ، فرعون نے جادوگروں کو اکٹھا کیا. جادوگر آئے، موسیٰ تم ڈالو گے کہ ہم ڈالیں؟ سنا ہوا ہے نا آپ لوگوں نے سب نے. جادوگروں نے ڈالا. اس کے بعد جناب موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا، عصا اژدہا میں بدل گیا، ان کے سانپوں کو نگل لیا. جادوگر سمجھ گئے جادو کہاں ہے، معجزہ کہاں ہے. اس کے بعد کیا کیا ان لوگوں نے؟ اب اس کے بعد قرآن کی آیتیں. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، فوراً سب کے سب جادوگر سجدے میں گر گئے. کیا کہا؟ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ ہارون وَمُوسیٰ، ہم ایمان لاتے ہیں ہارون و موسیٰ کے پروردگار پہ. فرعون نے دیکھا تو اس کو بہت گرا گزرا. قَالَا آمَنْتُمْ قَبْلَ أَنْ أَذَنَ لَكُمْ، ایمان لے آئے اس سے پہلے کہ مجھ سے پوچھتے. اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ فرعون کو ان جادوگروں کے ایمان لانے پہ اعتراض نہیں تھا، فرعون کو اس بات پہ اعتراض تھا کہ مجھ سے کیوں نہیں پوچھا. آمنتم قبل ان اذن لکم، ایمان لیا اس سے پہلے کہ میں نے تم کو اجازت نہیں دی. انہ لکبیرکم، یہ تم سے بڑا جادوگر ہے موسیٰ. اب اس کے بعد سزا، تمہارے ضرور بالضرور تمہیں سزا دوں گا. دائیں ہاتھ بائیں پاؤں، بایاں پاؤں دایاں ہاتھ کاٹ دوں گا، تم کو سولی پہ چڑھا دوں گا، یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا. اس کے بعد کیا کہا جادوگروں نے؟ قالوا لن نؤثرک علی ما جاءنا، ہرگز تیری دھمکیوں کا ہم پہ کچھ اثر نہیں ہوگا، خاص کر وہ دلیلیں جو ہم نے ابھی دیکھ لی ہیں. فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، جو کرنا ہے کر لے. انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تو صرف اس دنیا میں فیصلہ کر سکتا ہے ہمارے بارے میں، تو صرف اس دنیا میں فیصلہ کر سکتا ہے. جادوگروں نے دیکھا فوراً ایمان لے آئے، استقامت دکھلائی، سزا ملی، سولی پہ چڑھائے گئے، لیکن پھر ایمان سے اپنے ہاتھ نہیں پیچھے ہٹایا. ایک مثال انہی فرعون کی بیوی جناب آسیہ ایک بہترین مثال ہے. 4 جنت کی خواتین کس طریقے سے استقامت دکھائی ہے فرعون کے مقابلے میں، کس طرح سے موسیٰ کو بچایا ہے فرعون سے. ایک دوسری مثال اصحاب اخدود، سورہ بروج پڑھا ہوگا نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسماء ذات البروج، قسم ہے قلعوں والے آسمان کی، قلعوں والے آسمان کی. اس کی چوتھی آیت کیا ہے؟ قتل اصحاب الاخدود، اصحاب اخدود قتل کر دیے گئے. النار ذات الوقود، کیا ہے یہ کیا واقعہ ہے اصحاب اخدود کا؟ کسی نے پڑھا کیا ہوا تھا اصحاب اخدود کے ساتھ؟ ایک بادشاہ تھا ذونواس کر کے، یہودی تھا. اس کو پتا چلا کہ نجران میں سختی سے حکم تھا سب کو یہودی آئین کے پیروی کرنا ہے. اس کو پتا چلا کہ نجران میں کچھ لوگ ہیں جو عیسائی ہیں، حضرت عیسیٰ کو مان رہے ہیں، موسیٰ کے ماننے والے نہیں ہیں. تو اس نے کیا کیا؟ لشکر لے کر آ گیا. لشکر لینے کے بعد کیا کیا؟ بڑے بڑے گڈھے کھدوائے اس نے، بڑے بڑے گڈھے، آگ جلوائی. نجران کی یہ مسیحی تھی، یہ مباہلہ جو ہوا تھا نا مسیح نجران، یہ تو شعر میں سب نے سنا ہوگا نا نجران، یہ نجران کے مسیحی تھے. سب کو پوری بستی کو لائن سے کھڑا کیا. کہتا ہے یا تو عیسیٰ سے ایمان اٹھا لو اپنا
موسیٰ کو مانو, اور اگر انکار کرتے تھے تو آگ میں, زندہ زندہ آگ میں ڈال دیتا تھا, اس گڑھے میں زندہ زندہ. کتنے لوگوں کو ڈالا؟ 20,000. یہ آج ہم جو دیکھ رہے ہیں غزہ میں ہو رہا ہے, یہ ان کی تاریخ ہے, یہ ان کی تاریخ ہے یہودیوں کی. آج یہ جس طرح سے بچوں پہ ظلم ڈھا رہے ہیں, اس زمانے میں بھی ڈھایا کرتے تھے. ایک عورت اپنے بچے کو لے کر آئی تھی. بچے سے پوچھا, ماں سے پوچھا کہ یا تو کافر ہو جاؤ یا تو پھر آگ میں جاؤ. بچے کی وجہ سے اس عورت کے قدم متزلزل ہوئے. روایت میں بے اعجاز قدرت وہ بچہ بول اٹھا. اس ماں کو خیال تھا کہ میں بچے کا کیا ہوگا میرے بعد. اس نے کہا آپ اپنے ایمان پہ باقی رہو, میری فکر نہ کرو. ماں نے بچے کو زمین پہ رکھا, آگ میں کود گئی. یہ ہیں اصحاب اخدود. آج بھی یہی ہو رہا ہے. آج بھی کیا ہو رہا ہے غزہ میں دیکھ لیں آپ. استقامت, ثابت قدم دین پر ہونا, کس طرح سے ظلم ڈھایا جا رہا ہے, کس قدر ظلم ڈھایا جا رہا ہے. لیکن ان بچوں کا, میں بڑوں کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں, آپ کلپس دیکھیں یوٹیوب پہ موجود ہے فراوان. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, قرآن کی آیتوں کی تلاوت کر رہے ہیں. آپریشن ہو رہا ہے, بچہ پورے ہوش میں ہے, اور کیا پڑھ رہا ہے؟ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. یعنی بے ہوش نہیں کیا گیا اسے, اس کے پیر کا آپریشن ہو رہا ہے. حسبنا اللہ ونعم الوکیل, یہ تلاوت ہو رہی ہے. یقولون متی نصر اللہ, پوچھتے ہیں کب آئے گی اللہ کی خدا. اللہ ان نصر اللہ قریب. ان بچوں کو یقین ہے کہ اللہ کی مدد ان قریب آنے والی ہے. کس قدر ثابت قدم ہیں وہ اپنے دین پہ. اور ہم تھوڑا سا بھی وہ بھول جاتے ہیں سب کچھ. محس بالبلا قلت دیانون, دیندار کم رہ جاتے ہیں. کیا ہوگا؟ اور دوسری طرف جو عرب کے ممالک دوسرے ہیں, ان کا حال کیا ہے؟ ان کا حال قرآن کی اس آیت کے جیسا ہے. فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فَهُمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا. یہ لوگ ان یہودیوں کے ساتھ دوستی ملانے میں سبقت لیے پڑے ہیں, یہ منافقین, اس بات سے کہ کہیں ہم پہ کوئی آنچ نہ آ جائے, اس بات سے کہ کہیں ہم پہ کوئی آنچ نہ آ جائے. بہت ضروری اذان محترم, اپنے دین پہ ثابت قدم رہیں. ایسے ہی نہیں پیغمبر نے کہا, مومن کی جو مثال دیکھیں, کربلا کسی کے باپ کی میراث نہیں ہے. کربلا کیریکٹر کا نام ہے, کربلا کردار کا نام ہے. اگر یہ کردار ہم نے اپنے اندر اتار لیا تو ہم کربلا والے ہیں. ورنہ اب غزہ میں بچوں کو دیکھیں کس طرح سے قرآن کی تلاوت, استقامت, پائیداری, ظلم کے مقابلے میں ڈٹ کے کھڑے ہیں. پیغمبر کیا فرماتے ہیں؟ المومن اشد فی دینہ, مومن اپنے دین میں زیادہ شدید ہوتا ہے. من الجبال الراسیہ, بڑے بڑے پہاڑوں سے زیادہ شدید ہے. کیوں؟ یعنی بڑے بڑے پہاڑ اتنا شدید نہیں ہے جتنا مومن اپنے دین میں شدید ہوتا ہے. کیوں؟ پیغمبر علت بیان کر, کیونکہ بڑے بڑے پہاڑ کو ہلکا ہلکا مار کے توڑا جا سکتا ہے, لیکن مومن اگر ہے تو اس کو اپنے دین سے توڑا نہیں جا سکتا ہے, چاہے جتنے حالات سخت ہوتے چلے جائیں, چاہے جتنے حالات سخت ہوتے چلے جائیں. ایسی مثالیں بھری پڑی ہیں تاریخ میں.
یاسر، سمیہ، بلال، جنہوں نے مشکلات کا سامنا کیا لیکن ایک دفعہ کہہ دیا اشہد ان محمد رسول اللہ تو پھر پیچھے نہیں ہٹے. اور قرآن ان ایسے لوگوں کی مدح و ستائش کرتا ہے. وہیں دوسری طرف اب آئیے آئیے کہ جو ثابت قدم نہیں رہ پائے، جو ثابت قدم نہیں رہ پائے. عبید اللہ ابن جہش مکے میں جب مسلمانوں کو مشرکین ستا رہے تھے تو پیغمبر نے کیا کہا کہ ایسا ہے حبشہ چلے جاؤ. یہ ان لوگوں میں سے ہے کہ جو ہجرت کر کے حبشہ گیا. ہجرت کر کے کتنا مصیبتوں کا سفر اٹھایا اس نے، لیکن جب حبشہ پہنچا وہاں کی زندگی، وہاں کی آزادی دیکھی، جب شراب اور جب ممبر کا تقدس اجازت نہیں دیتا کہ وہ لفظ بولوں، جب آزادی دیکھی تو کیا ہوا؟ اپنے دین سے منہ پھیر لیا، مسیحی ہو گیا. وہاں پہنچ کے مسیحی ہو گیا. لاکھ سمجھاتی رہی ان کی بیوی لیکن نہیں مانا اور اسی حالت میں مرا. ہم لوگ بچوں کے سلسلے میں ایسا ہوتا ہے نا، اکثر سوچتے ہیں بچے جاتے ہیں پڑھائی کے لیے، لیکن پتہ چلتا ہے انہی ماحول میں ڈھل گئے، استقامت نہیں، ثبات قدم نہیں دکھا پائے. دوسری مثال عبید اللہ ابن حر جوفی. کون ہے یہ عبید اللہ ابن حر جوفی؟ جنگ صفین میں معاویہ کی فوج میں تھا، معاویہ کی فوج کا کمانڈر تھا. امام حسین بذات خود اس کے پاس گئے. واقعاً کیا جگر اور کیا میرے مولا کی رحمت ہے کہ یہ نہیں دیکھے کہ کون ہے. اگر ہدایت پا سکتا ہے تو حسین جیسا ہو خود جائے گا بلانے. خود عبید اللہ ابن حر جوفی کا ہے کہ میں کبھی زندگی میں نہیں بھولوں گا کہ حسین میرے خیمے کے دروازے پہ کھڑے تھے اور ان کے بچے جو ہے حسین کے گرد اطراف میں کھڑے ہوئے تھے. اس طرح سے امام حسین آئے تھے. عبید اللہ ابن حر جوفی سے کیا کہتے ہیں؟ عبید اللہ تیرے گناہ بہت ہیں، بہت، تیرا ماضی ایک دم ڈارک بلیک، میرے ساتھ چل، میری مدد کر، میں ضمانت لیتا ہوں کہ میرے نانا تیری شفاعت کریں گے. کون کہہ رہا؟ حسین کہہ رہے ہیں. باپ کے خلاف تھا لیکن وقت کے امام ہے، چونکہ حسین باپ ہے امت کے، لہذا دل دکھ رہا ہے حسین کا اس طرح سے کسی کو دیکھتے ہوئے. خود بلانے پہنچ گئے. عبید اللہ ابن حر جوفی نے کیا کہا؟ میں لڑنے تو نہیں آ سکتا، آپ میری تلواریں لے جاؤ، گھوڑے لے جاؤ. حسین نے کہا یہ سب تو میں بازار سے بھی لے لوں گا، مجھے افراد چاہیے. کہا نہیں میں لڑوں گا نہیں، نہ آپ کی طرف سے لڑوں گا، نہ آپ کے خلاف لڑوں گا، بے طرف رہوں گا. حسین چھوڑ کے چلے گئے. تا دم مرگ افسوس کرتا رہا، کاش اس دن حسین کی بات کو سن لیتا. ثابت قدم نہیں رہ پایا. اور ایسے بہت سے لوگ نمونے ملیں گے آپ کو تاریخ میں. میں واضح مثالیں نہ لوں ورنہ آپ لوگ سب جانتے، تکرار مکررات ہو جائے گی. طلحہ کتنا سابق درخشاں ماضی، ثابت قدم نہیں رہ پائے. زبیر سیف الاسلام
زبیر ان لوگوں میں سے ہے کہ جنہوں نے، میں نے کل بتایا نا کہ امام جناب زہرا جاتی تھی مہاجر و انصار کے دروازے پہ، ان میں سے ایک زبیر ہے جس نے جناب زہرا کی آواز پہ لبیک کہا تھا، حاضر ہوا تھا، لیکن انجام ثابت قدم نہیں رہ پائے. بہت ضروری ہے کہ انسان دین پہ اپنے ثابت قدم رہے. بہت سے عوامل ہو سکتے ہیں انسان کو بہکانے کے لیے، بہت سے عوامل ہو سکتے ہیں. کل مجھ سے کسی نے، سجاد بھائی نے کہا تھا کہ میں بتاؤں شیعوں میں جو فرقے ہوئے ان کے بارے میں. موضوع سے مرتبط ہے، اس لیے آپ دیکھیں واقفیہ کیسے بنا. واقفیہ شیعوں کا ایک گروہ، ایک فرقہ کیسے بنا. یہ لوگ کون تھے؟ امام موسی کاظم کے وکلا تھے، وکیل تھے امام موسی کاظم کے، مورد اعتماد تھے، تبھی تو وکیل بنایا تھا امام موسی کاظم نے. لیکن امام موسی کاظم کی شہادت کے بعد چونکہ اتنا مال دنیا جمع کر لیا تھا کہ امام کی شہادت کا انکار کر بیٹھے. کہا نہیں، موسی کاظم شہید نہیں ہوئے، یہی مہدی ہیں، پردے غیب میں چلے گئے، واپس آئیں گے. امام رضا کی امامت کا انکار کر بیٹھے. ابھی حمزہ بطائنی، زیاد ابن مروان، عثمان ابن عیسیٰ، یہ 3 سرغنہ تھے. اس کے بعد پھر اس میں بہت سے لوگ جڑے اس فرقے کے اندر، فرقے واقفیہ. روایت میں ہے کہ علی ابن ابی حمزہ بطائنی کے پاس اور زیاد ابن مروان کے پاس 1,00,000 دینار امام کے رقوم شریعہ موجود تھے. 1,00,000 دینار کتنا ہوتا ہے؟ 1,00,000 دینار سب اندازہ ہے؟ حساب دیکھتے ہیں کس کا اچھا ہے. دینار سونے کا سکہ، 1 دینار کا وزن خلافت ثانیہ میں جو طے کیا گیا تھا 4.25 سونا. اگر کسی کے پاس 1000 دینار ہو تو کتنا سونا ہوگا؟ ایک دینار اگر 4.25 گرام کا ہو تو 1000 دینار کتنے کا ہوگا؟ اور اگر 1,00,000 ہو 10,000 دینار کا مطلب ہوتا ہے 40 کلو سونا. اور اگر 1,00,000 ہو دینار، دنیا، مال دنیا، انکار کر بیٹھے. امام ہی نہیں ہو آپ. امام رضا خط لکھ رہے ہیں، نہیں آپ نہیں ہو. ایک مکاتبہ ہے امام رضا کا عثمان ابن عیسیٰ سے. عثمان ابن عیسیٰ سے امام کہتے ہیں کہ وہ جو میرے بابا کے پیسے تمہارے پاس ہیں اور 6 کنیزیں ہیں وہ بھیجو مجھے. تو وہ کہتا ہے پہلی بات تو یہ کہ آپ کے بابا کا کوئی پیسہ میرے پاس ہے نہیں. جھٹلا رہا ہے امام کو. دوسری بات کیا کہ آپ کے بابا مرے نہیں ہیں، اور جب مرے نہیں ہیں تو میراث آپ کو ملے گی نہیں. تیسری بات یہ کہ اگر مر بھی گئے ہیں، اگر ان کا انتقال بھی ہو گیا، شہید بھی ہو گئے ہیں، تو مجھے انہوں نے نہیں لکھ کے دیا کہ آپ کو دے دینا. اور وہ جو کنیزیں تھیں میں نے ان کی شادیاں کرا دی. دیکھیں کتنے دلسوز، کتنے خیر خواہ، امت کی فکر کرنے والے، شادیاں کرا دی لڑکیوں کی. مال دنیا. اس طریقے سے ثابت قدم نہیں رہ پائے. آج ہم ٹیکسی میں بات کر رہے تھے نا، وکلا بہت خراب چیز ہے. پیسہ اتنا آئے کہ ہمارا دین محفوظ رہ سکے بس.
اور اگر دین محفوظ نہیں رہ سکتا تو پھر پیسہ نہ آئے. سعد کے لیے پیغمبر نے یہی تو کہا تھا نا, سعد انصاری کے لیے پہلے دعا کی, مالدار ہوئے, جب دیکھا دین سے بہکنے لگے پیغمبر نے واپس لے لی, پھر آ گئے اپنی حالت پہ. یہ لیکن ایسا یہ واقفیہ گرو, انہوں نے یہاں سے ان کا اعتقاد ہو گیا, انہوں نے اپنا گرو بنا لیا, کتابیں لکھی, بھری پڑی کتابیں ان کی, نہ جانے کتنے خطوط لکھے انہوں نے امام رضا اور ان کے درمیان میں ہوئے. انہوں نے کتابیں لکھ دی ہیں, اپنے مرید جمع کیے پیسہ دے کے. یونس ابن عبد الرحمن امام رضا کے بہت قریبی ساتھی تھے, یہ بستی بستی جا کے لوگوں کو امامت امام رضا کے بارے میں بتاتے تھے. تو انہوں نے یونس ابن عبد الرحمن کو خط لکھا اور کہا رضا کی تبلیغ نہ کرو, پیسہ چاہیے ہم دیں گے. 10,000 دینار دینے کی پیشنہاد دی تھی کہ آ جاؤ ہماری طرف. لیکن یہ وہ فرقہ ہے کہ جو تیسری یا چوتھی ہجری تک ختم ہو گیا. کچھ کو تو امام رضا نے ہی توڑ دیا اپنے دلائل سے, اپنے معجزات سے, اپنے کرامات سے. میں نے شاید پرسوں کی مجلس میں کہا تھا احمد کے بارے میں, احمد بزنتی کے بارے میں, جن کو امام نے کہا تھا میرا بستر بچھاؤ. یہ بھی ان لوگوں میں سے تھے کہ جو واقفی ہو گئے تھے. کیوں؟ کیونکہ بات جب وکلا کی آتی ہے نا تو عام انسان, سادہ انسان پھر نہیں سوچتا, پھر وہ اپنے عقل پہ بھی نہیں تولتا. ارے وکیل نے کہہ دیا ہے, آغا کے وکیل کی طرف سے آرڈر آیا ہے کہ ایسا ایسا کرو. احمد بزنتی یہ بھی انہی میں سے تھے, لیکن الحمدللہ پھر ہدایت پا کے واپس آ گئے. امام رضا نے ان کو کچھ چیزیں پوچھنی تھی, لیکن کچھ لکھتے ہیں امام رضا کے لیے کچھ سوالات, اور جو چیز امپورٹنٹ پوچھنی تھی وہی بھول جاتے ہیں. امام کے پاس پہنچتے ہیں, امام سب کا جواب دیتے ہیں, پھر بتاتے ہیں وہ چیز تو بھول ہی گئے جو تم پوچھنے کے لیے آئے تھے. پھر وہ سوال بھی بتاتے ہیں, اس کا جواب بھی بتاتے ہیں. احمد بزنتی سمجھ جاتے ہیں کہ امام برحق کون ہے. حسن ابن علی وشاہ یہ بھی واقفی ہو گئے تھے, ثابت قدم نہیں رہ پائے. امام رضا نے یعنی کتنے مناظرے ہیں امام رضا اور امام جواد کے, صرف انہی لوگوں سے, فرقہ واقفیہ سے. صرف اس وجہ سے وقت کا امام مناظرہ کر رہا ہے کہ یہ لوگ ہدایت پا جائیں, ورنہ پیسے کی ضرورت ہے وقت کے امام کو. وہ جو چند سکے لے رکھے ہیں اس کی ضرورت ہے. قسم خدا کی دل کہیں روایت میں نہیں ہے, لیکن اگر ابھی حمزہ بطائنی کہہ دیتے نا مولا دے دیجئے مجھے, تو امام رضا اس سے زیادہ دے دیتے جتنا رکھا ہے. اور ایسے نہیں, اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں. علی ابن مہزیار نے امام ہادی کو لکھا تھا یہ کہ مولا آپ کے کچھ پیسے میرے پاس رکھے ہیں, بہت تنگ حالات چل رہے ہیں, اجازت ہے؟ امام نے کیا خط لکھا تھا, اور کہا تھا میرے لیے دعا کیجئے. اللہ اللہ, امام کی محبت دیکھیے, مانگ لیتے تو دین بھی بچ جاتا, پیسے بھی آ جاتے, لیکن امام سے لڑنے آ گئے. امام نے کیا لکھا, علی ابن مہزیار وہ جو رقم تمہارے پاس ہے وہ تمہارے لیے ہے, ہم اس سے زیادہ یہاں مدینے سے تمہیں بھیجوائیں گے, اور یہ جو تم نے کہا کہ ہمیں یاد رکھنا دعاؤں میں, تو میں تمہیں تمہارے والد کے ساتھ نام لے کے دعا کرتا ہوں تمہارے لیے. یہ نہیں کہ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات, نہیں, تمہیں تمہارے والد کا نام لے کے دعا کرتا ہوں. اور یہ جو خط لکھ رہا ہوں یہ اپنے ہاتھوں سے لکھ رہا ہوں,
علی ابن مہزیار یہ نہ سمجھنا کہ اپنے غلاموں کو کہہ دیا لکھ کے خط دے دو، نہیں، اپنے ہاتھوں سے تمہارے لیے لکھ رہا ہوں. وقت کا امام لکھ رہا ہے، اپنے ہاتھوں سے خط لکھ رہا ہے. کس کے لیے؟ ایک غلام کے لیے. اگر بول دیتے یہ لوگ تو شاید امام دے بھی دیتے. علی ابن وشا کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا. ان کا خود کا بیان ہے کہ میں خراسان پہنچا تھا تو مولا نے اپنے کسی خادم کو بھیجا امام رضا نے اور کہا علی ابن وشا، اس خادم نے کہا علی ابن وشا امام نے فلاں کپڑا منگایا ہے، کوئی کاٹن کا کپڑا تھا. اس نے کہا کہ میرے پاس ایسا کوئی کپڑا نہیں ہے. وہ خادم واپس گیا، پھر پلٹ کے آیا، نہیں، امام نے کہا فلاں صندوق میں فلاں گٹھری میں وہ کپڑا موجود ہے، نکال کے لاؤ. علی ابن وشا نے جب وہ امام کی بتائی ہوئی رہنمائی کے مطابق وہ صندوق، وہ گٹھری کھولی تو پایا اس کپڑے کو وہاں پہ. دوڑے دوڑے آئے. سمجھ گئے نا اب یہ کون ہے جو غیب کی خبریں دے رہا ہے؟ میں کس کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا ہوں؟ یہی علی ابن وشا سے امام رضا نے بتایا کہ ابھی کچھ دنوں بعد فلاں تاریخ کو اتنے بجے ابھی حمزہ بطائنی مرے گا، اتنے بجے اسے دفن کیا جائے گا. قبر میں منکر و نکیر آئیں گے، اس سے پوچھیں گے من ربک، نام جواب دے گا، من رسولک جواب دے گا، من امامک، پہلا امام، دوسرے امام، تیسرے امام، چھٹے امام، ساتویں امام پہ آ کے رک جائے گا. اور جب 8ویں امام کو نہیں بنا پائے گا تو پھر فرشتے ایسا گرزے آتش ماریں گے اس کو کہ تا قیامت اس کی قبر میں آگ برسے گی. علی ابن وشا کہتے ہیں میں نے نکلا، میں نے فوراً وہ تاریخ رقم کر لی، نوٹ کر لی، وہ وقت، وہ تاریخ. کچھ دنوں بعد مجھے خبر ملی کہ فلاں تاریخ کو ابھی حمزہ بطائنی مر گئے. ثابت قدم نہیں رہ پائے، صرف تھوڑے سے چند سکوں کے لیے، چند مال زر کے لیے. کیا قاضی شرح نہیں جانتا تھا کہ حسین کی کیا نسبت ہے رسول سے؟ قاضی شرح بھی جانتا تھا، سب جانتے تھے. لہذا بہت ضروری ہے کہ ہم خود بھی ثابت قدم رہیں، اپنی اولاد کو بھی ثابت قدم رہنے کی تلقین کرتے رہیں. جناب یعقوب نے کیا کہا تھا جب جان دینے کا وقت آیا تھا؟ قرآن کی وہ آیت پڑھیے، کیا کہا تھا؟ اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لابیہ، جب یعقوب کے مرنے کا وقت نزدیک آیا تو انہوں نے کیا کہا؟ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہم واحدہ. بابا جان بے فکر رہیے، آپ کے بعد بھی ہم اسی خدا کی عبادت کریں گے جو ابراہیم کا خدا ہے، جو اسماعیل کا خدا ہے، جو اسحاق کا خدا ہے. کیوں یعقوب پوچھ رہے ہیں؟ کیا یعقوب کو نہیں پتا ہے کہ میں نے بچپن میں پڑھایا انہیں؟ لیکن نہیں، جاتے جاتے اقرار لینا چاہ رہے ہیں کہ بہکے نہ. یہ ذمہ داری ہوتی ہے ایک باپ کی کہ اپنے بچوں کے لیے، کیوں رسول چاہ رہے تھے آخری لمحوں میں کچھ لکھ کے دے دیں؟ امت کے باپ تھے نا، نہیں چاہ رہے تھے امت بہک جائے، ثابت قدم نہ رہے، چاہ رہے تھے کچھ لکھ کے دے دیں. لکھنے نہیں دیا گیا. کربلا میں میں ایک دو باتیں اور خالی کہہ کے ختم کرتا ہوں آپ کی زحمت. جناب حجر ابن عدی، معاویہ 7 لوگوں کو، ان لوگوں کو گرفتار کیا، جن میں ان پہ بیٹے بھی تھے، کچھ دوست بھی تھے. حجر ابن عدی سے کہا برات کرو علی سے، کافر سب ملامت کرو، علی کو چھوڑ دیں گے، تمہاری جان آزاد کر دیں گے. کہا نہیں، وہ نہیں کر سکتا ہوں، تو پھر مرنے کے لیے تیار رہو. حجر ابن عدی نے کہا 2 درخواست ہے. پہلی یہ کہ 2 رکعت نماز پڑھنے دے. نماز پڑھی. دوسری درخواست یہ ہے میرے سامنے میرے بیٹے کو ذبح کر دے. اللہ اکبر.
باپ نہیں ہے حجر، باپ کی محبت نہیں ہے، محبت ہے، اسی محبت کا تقاضا تھا. حجر نہیں چاہتے تھے مجھے قتل ہوتا دیکھ کے کہیں میرے بیٹے کے قدم لڑکھڑا جائیں، علی کی محبت میں پیچھے ہٹ جائے. نہیں، پہلے میرے بیٹے کو. یہ مجھے گوارا ہے کہ میں اپنے سینے پہ بیٹے کا داغ لے کے جاؤں، لیکن یہ گوارا نہیں ہے کہ میرا بیٹا بے دین ہو کے مرے. کہاں ہے ہماری تربیت ایسی کہ ہم اپنے بچوں کی دین اور تربیت کے لیے اس طرح فکر مند رہیں؟ کہاں ہے کہ بیٹوں کو سکھائیں کہ دین پہ اس طرح پابند رہنا ہے؟ کیا یہ لوگ، ان لوگوں کے دل میں محبت نہیں تھی؟ جناب عباس اپنے بھائیوں سے کہا نا، میرے بھائی میری جانیں تم پہ قربان، لیکن میری آنکھوں کے سامنے تم جاؤ، میری آنکھوں کے سامنے تم جاؤ شہید ہو. کس لیے کہہ رہے ہیں بار بار؟ کیونکہ جانتے ہیں شیطان ہے، کبھی بھی ہو سکتا ہے، ایک لمحے کے لیے قدم ڈگمگا سکتا ہے. عباس نہیں چاہتے ہیں، ایک بھائی کا تقاضا ہے بھائی کو بچا کے لے کے چلیں وہاں تک، ایک بھائی ہونے کا یہ تقاضا ہے. عابس، شوذب، عابس نے کیا کہا شوذب سے؟ دوست ہو میرے، تمہارا بھلا چاہتا ہوں، لہذا چاہتا ہوں مجھ سے پہلے تم شہید ہو جاؤ تاکہ میرا دل مطمئن رہے کہ شوذب جنت میں جا چکا ہے. میں نہیں چاہتا میرے بعد مجھے یہ خیال رہے کہ شوذب کا کیا ہوا. نہیں، شوذب جاؤ پہلے. اتنا خیال ہے ثابت قدم ہونے کا، اتنا خیال ہے ثابت قدم رہنے کا، دین پہ باقی رہنے کا. امام حسین نے بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں حبیب کو خط لکھنے کے لیے، حبیب کو خط لکھا، لیکن ایک وجہ شاید یہ بھی ہو، حبیب دوست کہا ہے تمہیں، دوستی کا تقاضا یہ ہے کہ تمہیں بہکنے نہیں دوں گا، آ جاؤ. دوستی کا تقاضا یہ ہے، آ جاؤ میرے پاس، پتا نہیں میرے بعد کوفے میں ہو تو کیسے رہو گے. بلایا کہ نہیں حبیب کو؟ کون ہے حبیب؟ چھوٹی موٹی شخصیت ہے. امام علی کے صاحب سر میں سے ہیں، اسرار علی کو جانتے ہیں، اسرار علی کو جانتے ہیں. بہت فرق ہے حبیب کی عمر میں اور امام حسین کی عمر میں، بہت فرق ہے. کوفے کے بازار میں حبیب اور میسم آپس میں ٹکرا گئے. فضیلت بتا رہا ہوں جناب حبیب کی. جناب حبیب نے میسم سے کہا، اس شخص کو دیکھ رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں اس شخص کو کہ جو بازار الزرق میں خربوزہ بیچ رہا ہے اور علی کی محبت میں جس کو سولی پہ چڑھا دیا گیا اور جس کے شکم کو پارا کر دیا جائے گا. جناب میسم نے کیا کہا؟ میں بھی اس شخص کو دیکھ رہا ہوں کہ جس کا چہرہ نورانی ہے، جس کی زلفیں ہیں، اور فرزند رسول کی محبت میں جو شہید ہو جائے گا. علم منایا جانتے تھے میسم اور حبیب، غیب کی خبریں دیتے تھے. سننے والوں نے کیا بک رہے ہیں، کچھ بھی نہیں سمجھ میں آیا. دونوں نے کہا چل دی اپنی اپنی جگہ. کچھ دیر بعد رشید ہجری پہنچے. دیکھا ہے حبیب؟ میسم کو دیکھا ہے؟ ہاں ہاں ابھی تم سے پہلے تھے یہاں پہ، ایسی ایسی باتیں کر رہے تھے، ہمارے تو پلے ہی نہیں پڑی. سنایا لوگوں نے بات. رشید نے کہا میسم یہ بھول گئے کہنا کہ جو حبیب کا سر لے کر آئے گا
اس کو 100 دینار ابن زیاد زیادہ دے گا. رشید ہجری کہہ رہے ہیں ایسے اصحاب. لیکن حسین نگران ہیں, بلا لیا. اب یہ کیسے ثابت قدم رہا جا سکتا ہے جانو تو یہ ایک الگ موضوع ہے, کس کس طریقوں سے انسان اپنے دین پہ ثابت قدم رہ سکتا ہے. میں جوانوں کے لیے خالی ایک حدیث کی حد تک بیان کر دوں, ایک حدیث جو امام علی نے بیان کی کہ جس سے ثابت قدم رہا جا سکتا ہے. ما ثبات الایمان, ایمان کا ثابت ہونا کیا ہے؟ فقال الورع, پرہیزگاری, تقوی, اللہ کا خوف. اگر یہ ہے تو انسان ثابت قدم رہ سکتا ہے. فقیل لہ ما زوالہ, امام سے پوچھا گیا پھر کیا ہے جو انسان جس کی وجہ سے ثابت قدم نہیں رہتا ہے؟ جانتے امام نے صرف ایک جملہ کہا, ایک ورڈ, قال الطمع, لالچ. لالچ ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے انسان ثابت قدم نہیں رہ سکتا. پیسے کی لالچ, نام کی لالچ, عہدے کی لالچ, شہرت, کچھ بھی, طمع بہت سی چیزوں میں ہے. لہذا امام نے بلا لیا حبیب کو. بچے کیا کہا جب میدان کربلا میں سپاہ کوفہ آتی رہی اور جناب زینب نے اصرار کیا, مولا میرے بھائی آپ بھی کسی کو بلا لے. امام نے خط لکھا. میں آپ سب مصائب سے واقف اذان محترم, تیزی سے ختم کرتا ہوں. امام نے خط لکھا, من الحسین ابن علی الى الرجل الفقیہ حبیب ابن مظاہر الاسدی انا قد نزلنا کربلا. حبیب ہم کربلا پہنچ چکے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ حبیب کو پہلے سے بتایا گیا تھا کربلا کے بارے میں. حبیب ہم کربلا پہنچ چکے ہیں. وَأَنْتَ تَعْلَمُ قَرَابَتَنَا مِنَ رَسُولِ اللَّهِ, اور تم جانتے ہو کہ ہمارا رسول سے کیا رشتہ ہے. تم جانتے ہو حبیب, اس قوم نے تو بھلا دیا ہمارے رشتے کو, لیکن تم جانتے ہو ہمارا رسول سے کیا رشتہ ہے. فَإِنْ أَرَدْتَ نُصْرَتَنَا فَأَجِّلْ إِلَيْنَا عَاجِلًا, اگر ہماری نصرت کا ارادہ رکھتے ہو حبیب تو جلدی آؤ. قاصد خط لے کے پہنچا کوفے. دق الباب, حبیب دسترخوان پہ, کون؟ انا برید الحسین, حسین کا قاصد ہوں. خط لیا, خط کو پڑھا, خط کو چوما. کیا ہے؟ حسین نے بلایا ہے. اچھا کیا ارادہ ہے؟ مولا نے بلایا ہے تو جانا پڑے گا. چلے حبیب, غلام کو دیا گھوڑا, کہا فلاں جگہ پہ میرا انتظار کرنا, میں چھپتے چھپاتے آؤں گا. کوفے کے جب بازار میں پہنچے تو ایک الگ رونق تھی کوفے کے بازار میں. لوگ تلواروں پہ سیکل کر رہے تھے, نیزوں کی انیاں تیز کر رہے تھے. کیوں؟ فرزند رسول سے لڑنے جانا ہے. ایک میلے کا ماحول تھا. وہیں حبیب کو مل گئے مسلم ابن اوسجا, خضاب خرید رہے تھے. مسلم کیا کر رہے ہو؟ خضاب لے رہا ہوں. مسلم میرے ساتھ چلو, ایک ایسا خضاب بتاؤں گا تا قیامت اس کا رنگ نہیں نکلے گا. کیا ہوا؟ حسین کربلا پہنچ گئے. مسلم کیا ارادہ ہے؟ چلنا ہے. مسلم ساتھ ہوئے. چھپتے چھپاتے آنے میں کچھ دیر ہو گئی حبیب کو پہنچنے میں. کیا دیکھا؟ غلام کہہ رہا ہے گھوڑے سے, اے اس پہ باوفا, اگر میرا مالک نہ آیا نا, میرا آقا نہ آیا تو گھبرانی, میں جاؤں گا حسین کی نصرت کے لیے. حبیب نے سنا اللہ یہ دن آ گئے فرزند رسول کی غربت پہ, غلام زادے حسین کی نصرت کے لیے تیار ہے. حبیب پہنچے, کربلا پہنچے. دور سے ایک سیاہی نمودار ہوئی. حسین نے کہا عباس بڑھو, اکبر بڑھو, میرا دوست آ رہا ہے. ایک حبیب اور مسلم ابن اوسجا, 2-3 لوگ آئے, لیکن اتنا شور اٹھا خیام حسینی میں, اتنا خوشی کا ماحول ہوا
کہ جناب زینب کے کانوں تک یہ آواز پہنچ گئی، فضا یہ شور کس بات کا ہے؟ بی بی آپ کے بھائی کا دوست حبیب آیا ہے۔ جناب فضا نے کہا، جناب زینب نے کہا فضا میرے حبیب کو میرا سلام کہنا۔ فضا دم خیام پہ آئی اور کہا حبیب زینب نے تمہیں سلام کہا ہے۔ حبیب نے کہا اللہ یہ دن آ گئے، آغا زادیہ غلاموں کو سلام کرے۔ اجرکم اللہ۔ شام غریب 9 محرم کی رات آئی، 10 محرم کی رات شب عاشور۔ نافع ابن ہلال نے سن لیا جناب زینب و امام حسین کا مکالمہ، بھیا آپ نے اپنے اصحاب کا امتحان لے لیا، بھیا یہ کل چھوڑ کے آپ کو چلے تو نہ جائیں گے۔ نافع کے کانوں میں یہ بات آ گئی، دوڑے دوڑے اصحاب کے خیمے میں، ارے کیا بیٹھے ہو، غضب ہو گیا، کیا ہو گیا؟ علی کی بیٹی کو ہماری وفاداری میں یقین نہیں ہے، کیا کرے؟ حبیب تم چلو آگے۔ حبیب پہنچے خیمے زینب کے دروازے پہ، اے بنت رسول، اے بنت مرتضی، یہ تلواریں ہیں، اگر آپ کو ہماری وفا پہ یقین نہیں، حکم دے ہم خود اپنی گھرواردیں کاٹ دیں۔ جناب زینب نے دعائیں دی، روز عاشورا کی اذان ہوتا۔ بس آخری جملے ختم کرتا ہوں آپ کی زحمت۔ روز عاشور آیا، جناب حبیب میدان کربلا میں آئے، لڑ رہے ہیں، لڑتے لڑتے روایت میں 60 سے زیادہ دشمنوں کو واصل جہنم کیا، اور اس کے بعد حبیب زخموں کی تاب نہ لائے، خود گر گئے۔ امام حسین جلدی سے پہنچے حبیب کے سرانے، حبیب کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھا۔ میں کہوں گا اے حبیب، ارے سلام ہو تمہاری قسمت پہ، تمہارا سر حسین کا زانو، آئے اثر عاشور، حسین جب گھوڑے سے گرے گا کون ہوگا جو حسین کے سر کو اپنے سر؟ نہیں ہوں گی، ایک دکھیاری ماں ہوگی، بالوں کو کھولے، میرے لال میری آغوش میں آ جا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ماتم حسین۔ رسول پاک کی یہ کیا ہو گیا زمانے کو، رسول پاک کی یہ کیا ہو گیا زمانے کو، رسول پاک کی یہ کیا ہو گیا زمانے کو، رسول پاک کی یہ کیا ہو گیا زمانے کو۔ ارے اٹھا یزید جو اسلام کو مٹانے کو، ارے اٹھا یزید جو اسلام کو مٹانے کو، حسین ابن علی آ گئے بچانے کو، رسول پاک یہ کیا ہو گیا زمانے کو، رسول پاک یہ کیا ہو گیا زمانے کو۔ ارے کٹا کے شان علم دار نے وفا کی قسم،
ارے کٹا کے شان علم دار نے وفا کی قسم، ہزاروں ہاتھ دیے ایک علم اٹھانے کو، رسول پاک یہ کیا ہو گیا زمانے کو، رسول پاک یہ کیا ہو گیا زمانے کو، ارے زمانہ ہو گیا قتل حسین کو لیکن، ارے زمانہ ہو گیا قتل حسین کو لیکن، ہر زمانہ آج بھی روتا ہے اس زمانے کو، رسول پاک یہ کیا ہو گیا زمانے کو، رسول پاک یہ کیا ہو گیا زمانے کو، ارے عجیب درد تھا آواز استغاثہ میں، ارے عجیب درد تھا آواز استغاثہ میں، تڑپ اٹھے علی اصغر بھی رن میں جانے کو، رسول پاک یہ کیا ہو گیا زمانے کو، رسول پاک یہ کیا ہو گیا زمانے کو، حسین حسین یا حبیب ابن مظاہر، یا حبیب ابن مظاہر، یا حبیب ابن مظاہر، یا حبیب ابن مظاہر، تیرا مولا گر گیا ہے دشمنوں کے درمیان، یا حبیب ابن مظاہر، یا حبیب ابن مظاہر، یا حبیب ابن مظاہر، یا حبیب ابن مظاہر، اس خدا کے دین کو اب تیری نصرت چاہیے، خون تیرا چاہیے، تیری شہادت چاہیے، تو چلا منتظر ہیں فاطمہ کی بیٹیاں، یا حبیب ابن مظاہر، یا حبیب ابن مظاہر، تیرا مولا گر گیا ہے دشمنوں کے درمیان، یا حبیب ابن مظاہر، یا حبیب ابن مظاہر، بھیجتا ہوں سب کو میں لیکن بلاتا ہوں تجھے، فاطمہ کا حال دل لکھ کر سناتا ہوں تجھے، ہاتھ اٹھا کر دیتی ہیں تجھ کو دعائیں ماں میری، یا حبیب ابن مظاہر، یا حبیب ابن مظاہر، تیرا مولا گر گیا ہے دشمنوں کے درمیان، یا حبیب ابن مظاہر، یا حبیب ابن مظاہر، مجھ سے بیعت مانگتا ہے یہ یزید بدگوہر، کربلا تک آ گیا لے کر مجھے میرا سفر، تنگ ہے مجھ پر زمین اور گر پڑا ہے آسمان، یا حبیب ابن مظاہر، یا حبیب ابن مظاہر،
تیرا مولا گر گیا ہے دشمنوں کے درمیان یا حبیب یا حبیب ابن بھیجتا ہوں سب کو میں لیکن بلاتا ہوں تجھے فاطمہ کا حال دل لکھ کر سناتا ہوں تجھے ہاتھ اٹھا کر دیتی ہیں تجھ کو دعائیں میری ماں یا حبیب یا حبیب ابن مظاہر تیرا مولا گر گیا ہے دشمنوں کے درمیان یا حبیب ابن مظاہر یا حبیب ابن مظاہر تیرے آنے پر رکی ہے صبح عاشورا حبیب مجھ سے قربت لائے گی تجھ کو شہادت کے قریب تجھ کو دیتی ہیں صدا عاشور کی تنہائیاں یا حبیب ابن مظاہر یا حبیب ابن مظاہر تیرا مولا گر گیا ہے دشمنوں کے درمیان یا حبیب ابن مظاہر یا حبیب ابن مظاہر اس خدا کے دین کو اب تیری نصرت چاہیے خون تیرا چاہیے تیری شہادت چاہیے تو چلا آ منتظر ہیں فاطمہ کی بیٹیاں یا حبیب ابن مظاہر یا حبیب ابن مظاہر تیرا مولا گر گیا ہے دشمنوں کے درمیان یا حبیب ابن مظاہر یا حبیب ابن مظاہر مجھ سے بیعت مانگتا ہے یہ یزید بدگوہر مجھ سے بیعت مانگتا ہے یہ یزید بدگوہر کربلا تک آ گیا لے کر مجھے میرا سفر تنگ ہے مجھے پر زمین اور گر پڑا ہے آسمان یا حبیب ابن مظاہر یا حبیب ابن مظاہر تیرا مولا گر گیا ہے دشمنوں کے درمیان یا حبیب ابن مظاہر یا حبیب ابن مظاہر حسین حسین تاریخ کے کرداروں کس بات میں تم کم ہو اے شہ کے عزاداروں کس بات میں تم کم ہو اے شہ کے عزاداروں کس بات میں تم کم ہو اے شہ کے عزاداروں کس بات میں تم کم تاریخ کے کرداروں کس بات میں تم کم ہو اے شہ کے عزاداروں کس بات کم ہو اے شہ کے عزاداروں کس بات میں تم کم ہو دریا ہو سمندر ہو تم سیب کے گوہر ہو تم مرز قلندر ہو صحرا میں گلے تر ہو تم بزم ابو ذر ہو تم فکر کے قمبر ہو تم ہر کا قبیلہ ہو تم جون کا لشکر ہو اے غم کے طلبدارو کس بات میں تم کم اے غم کے عزادارو کس بات میں تم کم ہو اے شہ کے عزادارو کس بات میں تم کم ہو
راستہ نہیں منزل ہو، دھڑکن نہیں تم دل ہو، مظلوم کی تم حامی، ہر ظلم کے قاتل ہو، انسان کی عظمت ہے ہر باپ میں شامل ہو، ظلمت پہ سمندر میں تم نور کے ساحل ہو، ماتم کے طلبگارو کس بات میں تم، ماتم کے طلبدارو کس بات میں تم کر، عیشہ کے عزادارو کس بات میں تم کم ہو، عیشہ کے عزادارو کس بات میں تم کم ہو، نسبت ہے پیمبر سے، نسبت تمہیں ہے در سے، اس نسبت مولا سے تم دور رہے ہو شر سے، تم آنکھ ملاتے ہو ہر وقت ستم گر سے، جو درس ملا تم کو سلمان و ابو ذر سے، تم روپ وہی ڈھارو کس بات کم ہو، عیشہ کے عزادارو کس بات کہ تم کم ہو، عیشہ کے عزادارو میں تم کم ہو، تاریخ کے کردارو، تاریخ کے کردارو کس بات میں تم کم ہو، عیشہ کے عزادارو کس بات میں تم کم ہو، عیشہ کے عزاد ہو، اس بات میں تم کم ہو، عباس کے پرچم سے سیکھی ہے وفاداری، آنکھوں میں تمہارے ہے ایمان کی بیداری، قسمت سے ملی تم کو مظلوم کی غمخواری، ظالم کے لیے اب بھی تم تیغ ہو دوداری، مظلوم کے غمخواروں کس بات میں تم، عیشہ کے عزادارو کس بات میں تم کم ہو، عیشہ کے عزادارو کس بات میں تم کم ہو، تاریخ کے کردارو، تاریخ کے کردارو کس بات میں تم کم ہو، عیشہ کے عزادارو کس بات میں تم کم ہو، عیشہ کے عزادارو کس بات میں تم کم ہو، زینب کی ردا تم سے کرتی ہے سوال ایسا، کس غم میں بہاتے ہو آنکھوں سے لہو اپنا، کیا گھر میں تمہارے بھی پیغام میرا پہنچا، جس دین کے لاشے پہ کام آیا میرا پردہ، لاج اس کی رکھو دیکھو اس بات میں تم ہو، عیشہ کے عزادارو کس بات میں تم کم ہو، عیشہ کے عزادارو اس بات میں تم کم ہو، کیا درس لیا تم نے اکبر کی جوانی سے، کیا سیکھا بتاؤ تو کربل کی کہانی سے، مت بہلو خطیبوں کے الفاظ و موانی سے، محفوظ حقیقت کو رکھنا ہے کہانی سے، اے علم کے معیارو کس بات ہو، عیشہ کے عزادارو اس بات میں تم کم ہو، عیشہ کے عزادارو اس بات میں تم کم ہو، تاریخ کے کردارو، تاریخ کے کردارو کس بات میں تم کم ہو، عیشہ کے عزادارو کس بات میں تم کم ہو، مسجد کے مسلمانوں، میدہ کے بنو غازی، تم حر کی طرح مانگو ایک رات میں آزادی، دربار میں ظالم کے کیوں بنتے ہو فریادی، سجاد نے جس طرح دیواروں ستم دھے وہیں دیواریں ستم گاڑو کس بات میں تم، عیشہ کے عزادارو کس بات میں تم کم، تاریخ کے کردارو، تاریخ کے کردارو کس بات میں تم کم ہو، عیشہ کے عزادارو کس بات میں تم کم ہو، عیشہ کے عزادارو کس بات میں تم کم ہو، ہو، دریا ہو سمندر ہو تم زیب کے گوہر ہو، تم مرز قلندر ہو صحرا میں گلے تر ہو، تم بزم ابو ذر ہو تم فکر کے قمبر ہو، تم حر کا قبیلہ ہو تم جون کا لشکر ہو، اے غم کے طلبگارو کس بات میں تم کم، عیشہ کے عزادارو کس بات میں تم کم، تاریخ کے کردارو، تاریخ کے کردارو کس بات میں تم کم ہو، عیشہ کے عزادارو کس بات میں تم کم، عیشہ کے عزادارو کس بات میں تم کم ہو، حسین 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 السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوسیین، جميع شہداء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس الشموس انیس النفوس، غریبا شہیدا مظلوما بے ارزیتوس ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتنة الزمان، اجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وظہورک
واجعلنا من آوانه وانصارك ورحمة الله وبركاته. اللهم صل علی محمد و آل محمد. دعا امام زمان کر کے جائیں گے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل